بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نیو ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ قسم لے لو ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہے اور نہ وہ ہمیں اپنے گھر آنے دیتا ہے۔ انہوں نے جلدی سے صفائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، فون بجنے پر کال اٹھائی اور الٹے قدم بھاگا تھا۔ دلشیر کی کال پر وہ دوبارہ اسپتال چلا آیا۔ تب تک زریان بھی پہنچ چکا تھا۔ ہمنا اور اس کی ساس اسے ہر ایک بات سے آگاہ کر چکی تھی۔ زریان عزا کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، لیکن عزا کمرے کی چھت کو تک رہی تھی۔ اسے آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ عزا میرا بچہ، بھائی کی طرف دیکھو، زریان نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ دلشیر ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے، ایک پاؤں فولڈ کیے، نظریں زمین پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے بیڈ کے دونوں طرف اس کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمنا اور اس کی ساس بچے کو لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے جتنا ہو سکا عزا کا خیال رکھا تھا، لیکن وہ کبھی عاشر کے خلاف کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی، نہ اپنی فیملی کو بتانے کو تیار تھی۔ اس کا کہنا تھا بیبی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نتیجہ آج ان سب کے سامنے تھا۔ عزا چپ مت رہو، کچھ تو بولو ورنہ کچھ ہو جائے گا ہمیں۔ ایسے چپ مت رہو۔ روحان کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پہ بہہ گیا۔ عزا نے خالی نظروں سے روحان کو دیکھا، پھر زریان کو۔ اس کی آنکھوں میں جو خالی پن تھا، اس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ مت کرو عزا، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ زریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ وہ تڑپ اٹھی اور اس کا بچہ لا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ شاید بچے کو دیکھ کر ہی وہ کچھ بولے۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ اچانک ایک نرم گرم وجود محسوس کر اس نے اپنی آنکھیں اپنی گود میں دیکھا، آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اسے سینے سے لگا کر جو روئی تو کمرے میں موجود ہر انسان کو رلا گئی۔ اس کی آواز میں جو درد تھا وہ وہاں ہر انسان کو رلا گیا۔ زریان اور روحان سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دلشیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی اسے اس حالت میں دیکھنے کی۔ وہ مسجد میں آ کر وضو کر کے سجدے میں گر گیا۔ اللہ، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اسے صبر دے دے، اس کے دل و دماغ سے وہ ساری اذیتیں تکلیفیں مٹا دے جو اسے تکلیف دے رہی ہیں۔ وہ اللہ سے خضوع خشوع سے دعا مانگنے لگا۔ زریان کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ آنا بھی اسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ عزا کے لیے بھی سب بہت خوش تھے۔ حویلی میں سب نے کہا تھا کہ وہ پاکستان آ جائے، لیکن اس کی کنڈیشن کی وجہ سے عاشر نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عزا کا خیال وہ خود رکھ لے گا۔ زریان نے جاتے ہوئے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہاں پہنچ کر بس فون کر کے بتایا کہ وہ عزا کے پاس ہیں۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، لیکن عزا سے ابھی تک کسی کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ زریان نے کہا تھا کہ وہ عزا کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اسی لیے سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ حالے کا اب سارا دن رواحہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ اب دوبارہ سے ہنسنے بولنے لگی تھی۔ آج 5واں دن تھا۔ دلشیر اور زریان ہر وقت اسپتال میں ہی تھے۔ عزا کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لیکن وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ہمنا اور اس کی ساس بھی وقفے سے اس سے ملنے آتی رہتی تھی۔ اتنے دنوں میں دلشیر ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ عزا، شام تک ہمیں نکلنا ہے بیٹا، آپ کی طبیعت بہتر ہے نا؟ زریان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سامان وغیرہ چیک کرنے لگا۔ وہ جو بچے کو چینج کروا رہی تھی خاموشی سے بس سر ہلا گئی تھی۔ روحان کی آواز پر وہ باہر گیا۔ آج اس کو پتہ چلے گا اس نے کس کی بہن کے ساتھ یہ سب کیا ہے، پوری زندگی یاد رکھے گا چکی پیستے ہوئے، روحان نے نفرت سے کہا تھا۔ زریان کے سوالیہ نظروں پر اس نے مسکراتے ہوئے کام ہونے کی اطلاع دی۔ اتنے دنوں بعد دلشیر کے چہرے پر بھی سکون بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ لوگ کافی دنوں سے عاشر کی تلاش میں تھے اور 3 دن پہلے انہیں اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ ثبوت ملے تھے۔ اس نے 2 لوگوں کا قتل کیا تھا
اور وہ بہت سے غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھا۔ زریان کے اشارے پر ان دونوں نے سارے ثبوت جمع کر کے پولیس کو دیے تھے اور اس کے ٹھکانے کا بھی بتایا کہ خرم نامی کانٹا بھی انہوں نے عزا کی زندگی سے ایسے ہی نکالا تھا، اور انہوں نے عزا کی طرف سے بھی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس کیا تھا، جس پر عاطف اور بلڈنگ کے کچھ اور لوگوں نے بھی گواہی دی تھی۔ اور آج آخر کار پولیس اس کو اور اس کی گرل فرینڈ کو گرفتار کر چکی تھی۔ ان پر اتنے سارے کیس تھے، 7 ثبوت بھی، کہ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں آ سکتے تھے۔ زریان بچے کو گود میں لیے عزا کا ہاتھ پکڑے ڈرائیور کا ویٹ کر رہا تھا، جو 2 منٹ بعد آتا دکھائی دیا۔ وہ عزا کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دلشیر اور روحان دوبارہ دبئی جا چکے تھے۔ شام کے قریب وہ حویلی پہنچے تھے۔ عزا کی حالت دیکھ ایک ماتم سا مچ گیا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی اس کی حالت پر۔ زریان نے سب کو حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ بابا کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ عزا کا سامنا کر سکے۔ کہیں نہ کہیں آج بھی ان کو ایسا لگ رہا تھا اس کی حالت کے ذمہ دار وہی تھے۔ عزا آج بھی سب کے بیچ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کے رونے پر بھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں نکلا تھا۔ سب نے بہت کوشش کی اسے ہنسانے کی، لیکن وہ ایسے ہی گھنٹوں خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ عزا کے بیٹے کا نام بھی دادا جان نے رکھا تھا، بہرام۔ کیا سوچا ہے تم دونوں نے اپنی اپنی زندگی کے بارے میں؟ کب تک ایسے رہنے کا ارادہ ہے؟ آج زریان اسپیشلی ان دونوں سے ملنے آیا تھا۔ عزا کے ساتھ ہوئے حادثے کو بھی 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اس وقت وہ تینوں کافی پی رہے تھے۔ تینوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، البتہ دلشیر پرسکون بیٹھا تھا۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، میں بس اس کے فیصلے کا احترام کر رہا ہوں، روحان نے کہا۔ آپ اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھا کر رکھیں، کیونکہ وہ میرا حویلی آنا برداشت نہیں کر سکتی، روحان نے پرسکون جواب دیا۔ اچھا، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پوری زندگی ایسے گزارنے کا ارادہ ہے؟ تم جانتے ہو 1 سال شادی کو ہو گیا ہے۔ تم نے ایک بار اسے منانے کی کوشش کی؟ ایک بار بھی اس کو حقیقت سے آگاہ کیا؟ اپنی بے گناہی ثابت کی تم نے؟ زریان کا لہجہ شرمندہ کرنے والا تھا، لیکن سامنے بھی روحان تھا جس نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیوں کروں یہ سب؟ اس نے سوال کیا۔ اس کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بیوی ہے وہ میری، وہ تمہارا بیوی ہے، وہ تمہارا فرض بنتا ہے اس کی غلط فہمی دور کرنا، نہ کہ اسے بڑھاوا دینا۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے اسے خود کو مجھ سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ رہنے سے زیادہ اپنی موت کو ترجیح دی۔ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کا لہجہ بھی انتہائی سرد تھا، جیسے اسے نہ جانے کتنا غصہ ہو حالے پر۔ زریان نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دلشیر کو۔ اب تم بھی بتا دو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تمہاری وجہ سے انکل آنٹی پریشان رہنے لگے ہیں، اب اپنا نہیں تو ان کا سوچ لو۔ ہر انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، اور جو نہیں ملتا اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر بھول جانا چاہیے۔ زریان کی بات پر دلشیر چونکا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو آگاہی تھی، ایک پل کو وہ دم بخود رہ گیا، لیکن جو بولا تو ارادہ اٹل تھا۔ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قسمت نے انہیں مجھ سے چھین لیا تھا، تب قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے، اور یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتا۔ وعدہ کرتا ہوں ان کو اور بہرام کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اور ایک نظر دونوں بھائیوں کو دیکھا جو حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تم جانتے ہو وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ وہ شاید تمہارے معیار پر پوری نہ اترے، اور آس پاس کے لوگ بہت باتیں بنائیں گے، اور شاید تمہاری فیملی بھی ان کو قبول نہ کر پائے۔ اپنی ہی بہن کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے اسے بہت شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں ایسا نہیں سوچتا، یہ سب آپ کو آنے والا وقت آگاہ کرے گا۔ میرے لیے یہ ساری باتیں بے معنی ہیں، کیونکہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ ایک باکردار اور پاکیزہ لڑکی ہے۔ اور رہی بات بہرام کی، وہ میرا بیٹا کہلائے گا ساری زندگی، اور آس پاس کے لوگوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک میری فیملی کی بات ہے، انہیں پوری دنیا سے زیادہ میری خوشیاں عزیز ہیں، اسی لیے ان کو میری فیملی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ دلشیر خان کا وعدہ ہے تم سے؟ اس کے لہجے میں اس کی باتوں کی پختگی صاف
واضح تھی۔ زریان نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا دلشیر بول اٹھا، کوشش نہیں، مجھے 10 دن کے اندر اندر ان کو اپنے نکاح میں لینا ہے، بس 10 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ دلشیر کی بات پر زریان نے اسے گھور کر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ مسٹر روحان عالم، کان کھول کر سن لو، اگر 1 ہفتے کے اندر تم حویلی نہیں پہنچے تو اپنی بہن کو پوری زندگی تمہارے نام پر بٹھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، اسی لیے دلشیر کے ساتھ مجھے تم بھی حویلی میں چاہیے ہو۔ وہ سختی سے بہت کچھ ان دونوں کو باور کروا کر نکل گیا۔ آج عرصے بعد دلشیر کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ روحان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، لیکن بیٹا ازا نہیں مانے گی، پہلے ہی زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں میری بچی نے، اسے مزید امتحان میں مت ڈالو۔ فائزہ بیگم رنجیدگی سے بولی، لیکن بہو جوان بچی ہے، اسے ایسے تو نہیں گھر بٹھا سکتے، خوشیوں پر اس کا بھی تو حق ہے، اور دلشیر دیکھا بھالا بچہ ہے، مجھے تو وہ اپنی ازا کے لیے بہتر لگتا ہے۔ آگے اب بچی کی اپنی مرضی ہے، پہلے ہی بہت تکلیفیں، بہت مشکلیں جھیلی ہیں اس نے، اب کی بار کوئی زبردستی نہیں کریں گے ہم۔ بابا جان اور دادا جان بالکل خاموش بیٹھے تھے، جیسے کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ ازا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد بی جان نے اپنی بیٹی سے بھی ہر رابطہ توڑ دیا تھا۔ ماما آپ فکر مت کریں، میں ازا سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ خوش رہے گی دلشیر کے ساتھ۔ زریان ان سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیبی کاٹ میں ہاتھ پاؤں ہلانے میں مصروف بہرام کے ساتھ بزی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب آنا واش روم میں تھی۔ اس نے رواحہ کو اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رواحہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی جیسے اسے پہچان لیا ہو۔ زریان کو بے ساختہ اپنی شہزادی پر پیار آیا اور اس کے دونوں گالوں کو چوم لیے۔ زریان بیڈ پر لیٹا اور رواحہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا اور آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آنا ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتی باہر آئی، کپڑے گیلے ہو کر اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ زریان پر اس کی نظر پڑی، اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے زریان کے نیچے نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ زریان قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے آنا نے جھرجھری اور خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ زریان چھوڑے نہ۔ زریان نے اس کی کوشش ناکام بنا کے اسے موڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اپنی سانسیں اس میں انڈیلنے لگا۔ آنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کی گستاخیاں مزید بڑھنے لگیں۔ وہ ایسے مدہوش ہو رہا تھا جیسے نہ جانے کب سے پیاسا ہو۔ اس کی سانسیں نہ لیتے دیکھ زریان نے 1 منٹ کے لیے اسے چھوڑا۔ سانسیں نارمل ہوتے ہی وہ دوبارہ اس پر جھک گیا اور اسے ایسے ہی اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر رواحہ کو بیڈ سے اٹھایا اور بیبی کاٹ میں لٹا کر ڈور اچھے سے لاک کیا اور لائٹ آف کر دی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ آنا سمجھ گئی آج اس کی خیر نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زریان نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا اور شرٹ اتار کے پھینک دی اور اس پر جھک گیا۔ زریان نہیں، رواحہ اٹھ جائے گی، نہیں نا۔ آنا نے اس کی بے باکی پر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن زریان کے گھورنے پر جلدی سے چپ ہو گئی اور زور سے آنکھیں میچ لیں۔ پھر زریان نے اسے آس پاس کا کچھ بھی یاد رکھنے نہیں دیا اور خود میں گم کرتا چلا گیا۔ آپو، ان دونوں میں سے کون زیادہ کیوٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، رواحہ اور بہرام کے ساتھ کھیلتے حالے نے کہا۔ حالے نے رواحہ کے گال پر بوسہ دیا تو وہ منہ بسور گئی اور کیوٹ کیوٹ فیس بنانے لگی۔ حالے نے پھر بہرام کے گال پر ایک زوردار بوسہ دیا، وہ اس کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ ازا نے ایک اداس نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر رواحہ پر، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ الزامات اور تشدد کے بعد بھی اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اسے طلاق ہو، کیونکہ وہ اپنے بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا چاہتی تھی۔ کہاں اس سے کمی رہ گئی تھی؟ اس نے اپنا سب کچھ اس شخص کے حوالے کر دیا، اس نے جو کہا، جیسا کہا، سب کیا، لیکن بعد میں یہ رسوائی اس کے مقدر میں کیوں تھی؟ کہاں عاشر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی؟
کہاں عاشر کو میرے کردار میں جھول نظر آیا، اس بات کا جواب اسے بارہا سوچ کر بھی نہیں ملتا۔ ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ کسی کے اپنے ساتھ بیٹھنے پر وہ چونکی اور سامنے زریان کو دیکھا۔ بہرام اب اس کی گود میں تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو حالے اور رواحہ کہیں نہیں تھی۔ شاید زریان نے انہیں بھیج دیا تھا۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھیا۔ ازا نے اپنا گال صاف کیا، مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی مسکراہٹ بھی کھوکھلی تھی۔ زریان نے ازا کا ہاتھ تھاما۔ میں آج اپنی گڑیا سے کچھ مانگنے آیا ہوں، امید ہے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے ایک مان تھا۔ جی جی بولے بھیا، کیا مجھے آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ لینے کی اجازت ہے؟ زریان کی بات پر اس کا دل اندر سے بے ساختہ دھڑکا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں بھائی، یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ نہ جانے کیا مانگ لے اس کا بھائی۔ میں نے دل شیر کو آپ کے لیے پسند کیا ہے اور میں چاہتا ہوں اسی جمعے آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہو، وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ زریان کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو اسے اندر تک زخمی کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ لیکن بھیا، میں کیسے؟ مجھے امید ہے میری گڑیا مجھے انکار نہیں کرے گی۔